السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میری کلاس جو ہے آپ 9th اور میٹرک کی ہے اور آپ کا عنوان ہے اور وہ ہے سر راہ شہادت۔ آپ کی نظم سر راہ شہادت جس کو لکھنے والے حفیظ جالندری ہیں، شاعر مولانا حفیظ جالندری، اور یہ نام آپ کے لیے بالکل بھی نیا نہیں ہوگا کیونکہ ہم جو حفیظ جالندری کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں قومی ترانے کے خالق کے طور پر، اور یہ پہچان ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے، تحریر کرنے والے حفیظ جالندری تھے۔ یہ تو تھی ان کی پہچان قومی ترانے کے حوالے سے، لیکن یہاں جو ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب میں وہ ان کی نظم سر راہ شہادت ہے، اور یہ آپ کی ایک بہت ہی مشہور نظم، مشہور و معروف کہوں تو کہنا غلط نہ ہوگا، وہاں سے لی گئی ہے اور یہ نظم تھا، اس نظم کا نام تھا شاہ نامہ اسلام، جو آپ نے اسلام کے موضوع پر لکھی، وہاں سے لیے گئے یہ چند آپ کے کہیں اشعار ہیں جو آپ کی کتاب میں شامل کر کے اس کو ایک عنوان دیا گیا، سر راہ شہادت۔ سر راہ شہادت جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، شہادت کے رتبے کو ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا کہ شہادت کا رتبہ اسلام میں کتنا اہم اور بنیادی تصور کیا جاتا ہے، اس کے بغیر تو اسلام کا نظریہ ہی نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ شہادت ہی ایک مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ یہاں کس کی شہادت کا ذکر ہے؟ یہاں ذکر ہے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا ذکر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسلامی غزوات میں جو میں ذکر کر رہی ہوں، غزوہ بدر جو کہ پہلے غزوہ تھی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس کے بعد دوسرے غزوہ احد میں آپ نے جام شہادت نوش کی۔ اب یہاں آپ کا شوق شہادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک سچا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو وہ بھی دین کے حق کے لیے جب نکلتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور وہ پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور یہی بات یہاں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت امیر حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور قبیلہ قریش کے ایک طاقتور بندوں میں جن کا شمار ہوتا تھا اور بہت طاقتور مانے جاتے تھے، وہ جب اسلام کی راہ میں نکلے تو انہوں نے اپنے آپ کو دین حق کے لیے قربان کر دیا یا اپنے بھتیجے کی صداقت اور سچائی میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور وہ اس میں کسی معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اسی بات کی کیا خوبصورتی سے شاعر نے وضاحت کی ہے، وہ حمزہ ناز تھا جس اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ صداقت کہتے ہیں سچائی کو، اور کس کی سچائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ سچائی کیا تھی؟ دین حق کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور صحیح ہے۔ لہٰذا قریش جو تھے وہ جو آپ کی طاقت پر ناز کرتے تھے، اور آپ کی طاقت پہ جن کو ناز تھا، وہ کیا کرنے چلے تھے؟ حضرت امیر حمزہ وہ اپنے آپ کو بھتیجے کی سچائی پر قربان ہونے چلے تھے، اور یہ بیان کرنے چلے تھے کہ دین حق صرف ایک ہے، اور وہ دین حق کیا ہے؟ اللہ کا دین، اور وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ رسول پاک کے چہرے پہ ایک رقت نمایاں تھی۔ رقت کہتے ہیں رونے کی کیفیت کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رونے کے آثار تھے، تکلیف کے آثار تھے۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے
کے لیے قربان ہونے جا رہے تھے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایہ تھی۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت تھی جس کی سچائی کو بیان کرنا بھی مشکل تھا لفظوں میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس وقت عیاں ہو رہی تھی۔ وہ تکلیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس وقت عیاں تھی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نگاہیں مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، مضطرب بے چین بے قرار۔ کس کی نگاہیں مضطرب تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بے چین اور بے قرار تھیں، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہلکی مسکراہٹ موجود تھی۔ تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ عرش معلیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک رقت تھی، پریشانی بھی تھی، آپ کی نگاہیں پریشان بھی تھیں، لیکن کس کی مرضی پر مطمئن تھے؟ عرش معلیٰ، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر وہ راضی بر رضا تھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی پر ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا۔ ہوا ارشاد اے غم خجستہ فام بسم اللہ، کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میں بابرکت والے چچا بسم اللہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی کہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے چچا کو کہ آپ بسم اللہ کیجئے، اے برکت والے چچا آپ بسم اللہ کیجئے، خدا حافظ کیجئے، نصرت اسلام بسم اللہ۔ اور میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کیجئے، کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، نصرت اسلام فتح کے لیے بسم اللہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے اور آپ کو نصرت ملے۔ آپ بس اپنا بسم اللہ کیجئے۔ یہ اقدام شہادت بسبیل حسن نیت ہے، بسبیل یہ راہ خدا، باراہ خدا کہنا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آپ کا قدم ہے، جو آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں شہادت کی راہ کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی حسن نیت کو ظاہر کر رہے ہیں، آپ کی نیک نیتی کو بیان کر رہے ہیں۔ کس نیک نیتی کو؟ کیوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں اور یہ آپ کی نیک نیتی کو واضح کر رہے ہیں۔ محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے، مشیت کہتے ہیں مرضی کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ راضی بر رضا ہے جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھائے جائیں اس پہ محمد راضی بر رضا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام سر انجام دیا جا رہا ہے، لہٰذا محمد تو راضی ہی راضی ہے، اس میں کوئی بھی دوسرا ہٹ نہیں ہے، جو کام ہے وہ اللہ کی مرضی سے سر انجام پا رہا ہے۔ یہ فرما کے دکھائی انتہائی شان رحمانی، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شان رحمانی، اپنی رحمانیت دکھائی کہ بڑھ کے چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر محبت سے، جذبات سے اپنے چچا حضرت حمزہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ کیوں چوم لیا؟ کیونکہ وہ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ جو قدم اٹھ رہے ہیں راہ میں، اللہ کی راہ میں، وہ شہادت کی منزل ہے، کچھ نہیں پتا کہ واپسی ہو یا نہ ہو، شہید ہو یا غازی بن کے لوٹیں، بس اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اپنے چچا کی پیشانی کو چوم لیا۔
वफूर नूर हक से चेहरा हमजा चमक उठा। वफूर नूर कसरत नूर, यानी नूर की कसरत से किसका चेहरा चमक उठा? हजरत हमजा का चेहरा चमक उठा। जिला कुंदन ने पाई ज़र खालिस दमक उठा, और खालिस कुंदन जो था वो सोने की मानिंद चमक उठा, यानी कि उसने वो चमक पाली, वो तवानाई पाली जो एक खालिस सोने को मिलती है। जब कुंदन चमकता है, दमकता है और उसको दहकाया जाता है और खालिस सोने की फॉर्म में आ जाता है, तो खालिस सोने की तरह चमक उठा वो सोना। और वो सोना था हज़रत अमीर हमज़ा का, कि उन्होंने वो मुकाम, वो मर्तबा पा लिया इस जंग में जो बड़े बड़े लोग आरज़ू करते हैं शहादत की। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी जो आपको नसीब हुई, शहादत की मंजिल। तो शहादत की मंजिल जो है, जिसकी तमन्ना एक मर्द मोमिन करता है जब जंग में जाता है, तो उसकी तमन्ना आरज़ू होती है कि वो शहादत की मंजिल पाए। तो ये शहादत की मंजिल जो है आपको नसीब हुई। इस पूरी नज़म में हज़रत हमज़ा की शौक़ शहादत का ज़िक्र किया है और ये बयान किया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में कि किस मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को रुखसत किया और आपने जज्बा शहादत को नोश किया। अब ये तो थी आपकी नज़म सरेराज शहादत जो हफीज़ जालंधरी ने लिखी। इसकी तमाम तर तशरीहात और मरकज़ी ख़याल आपको मैं बता दूंगी, सेंड कर दूंगी, जो आपने काम करना है होमवर्क की सूरत में। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट काम आपका नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।